نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ انجمن طلبائے اسلام کے چینل اور اس کے پروگرام حی علی الفلاح میں آپ سے مخاطب ہوں۔ انجمن طلبائے اسلام اہل سنت نوجوانوں کی وہ تنظیم جو تعلیمی اداروں میں خاص طور پر اور نوجوانوں میں عام طور پر دینی اقدار کی، دینی تعلیمات کی، صحیح عقائد کی ترویج کے لیے مدتوں سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ اللہ تعالی ان کے حوصلے بلند فرمائے اور ان کو اور زیادہ تائید و نصرت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں 21 رمضان کو مولائے کائنات امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین شہنشاہ ولایت فاتح خیبر برادر و داماد رسول زوج بطول حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت اہل ایمان عقیدت و احترام سے مناتے ہیں، خاص طور پر ان کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہستی جس کا ذکر بھی عبادت، جسے دیکھنا بھی عبادت۔ ایک طرف تو یہ نبیوں کے سردار کے چچا زاد بھائی ہیں، داماد ہیں، تمام جہانوں اور جنت کی عورتوں کی سردار کے شوہر نامدار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار کے والد گرامی ہیں، اور خود شہنشاہ ولایت ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، عرب کے سردار ہیں، بڑی شان اور مرتبے والے ہیں، قرابت رسول کا شرف بھی حاصل، اسلام قبول کرنے والی پہلی ہستیوں میں بھی ان کا شمار، مجاہدین اسلام میں بھی نمایاں ہیں، علم و فضل، تقوی، زہد، ورع اس کے حوالے سے بھی نمایاں شخصیت ہے، اور فضائل و مناقب ان کے متعدد ہیں، اور سب کے سب انہیں مولا المسلمین مانتے ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کے مولا ہیں، مددگار ہیں، پیارے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر تشریف لے گئے تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مدینہ منورہ میں ہی رہنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ مجھ جیسے بہادر کو، مجاہد کو تو میدان میں جانا چاہیے تھا، داد شجاعت دینی چاہیے تھی۔
رسول کریم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود۔ فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک ایسے ہو جاؤ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے، سوائے نبوت کے، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے مولا کائنات کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مگر کیا شان مولا علی کی خود بیان فرمائی۔ میں اس موقع پر ایک اور حدیث پیش کر دوں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ترمذی میں اور مشکات میں موجود، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یوں بھی ترجمہ کروں کہ علی میرا ہے، میں علی کا ہوں، اور علی ہر مومن کا ولی یعنی دوست، مددگار اور پیارا ہے۔ یہ پتہ چلا کہ جو ان کو ولی مانتا ہے وہی مومن ہے، جو ان کو ولی نہیں مانتا وہ اپنے ایمانی دعوے میں درست نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث المستدرک میں ہے، الریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ میں ہے۔ فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میرا کہنا مانا، میری اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ قرآن میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت۔ اور فرمایا جس نے فقد عصانی ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی، اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ کتنی بڑی بات ہے اگر غور کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی، زرقانی میں، مستدرک میں، الریاض النظرہ میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو محبوب رکھا اس نے مجھ کو محبوب رکھا، اور جس نے مجھ کو محبوب رکھا اس نے اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھا، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔ واضح مطلب مولا کائنات سیدنا علی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور ان کی نافرمانی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ غدیر خم کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج سے واپس تشریف لا رہے تھے۔
غدیر خم کے مقام پر قیام پذیر ہوئے۔ یہ ایک جنکشن تھا جہاں سے مختلف علاقوں کے راستے جدا ہوتے تھے۔ اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا ہوں اور بہتر ہوں؟ تمام نے کہا بے شک آپ سب سے زیادہ پیارے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کی آیت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ فرمایا اے اللہ، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی بھی دوست ہے، مولا ہے، مددگار ہے۔ اے اللہ، اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے۔ فلقیہ عمر بعد ذالک، اس واقعے کے بعد حضرت علی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا مولا علی سے کہ اے ابن ابی طالب، تم صبح و شام خوش رہو اور تمہیں ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کا مولا ہونا مبارک ہو۔ اس لیے ان کو مولا المسلمین، مولائے کائنات کہا جاتا ہے۔ مولا کے معنی دوست کے، مددگار کے اور پیارے کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، حضرت علی بھی اس لشکر میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے موت نہ آئے جب تک میں علی کو نہ دیکھوں۔ اندازہ کیجئے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے پیارے ہیں۔ فرمایا جو علی کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں یہ فضا بنا لی گئی کہ اہل بیت کا ذکر کرنا، مولائے کائنات کا ذکر کرنا لوگ کہتے ہیں رفض ہے۔ یہ رفض نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ اہل بیت کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کی ہے۔ وہ کون اہل بیت ہیں؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحابہ اور اہل بیت میں بہت زیادہ پیار تھا۔ کتنا پیار تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت نبوت میں شامل ہونے کے لیے مولا کائنات کی شہزادی حضرت ام کلثوم سے نکاح کرتے ہیں۔ کتنا پیار ہے آپس میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کی شہزادی پوچھتی ہے بابا آپ حضرت علی کو دیکھتے رہتے ہیں، تو کیا جواب ملتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ شان ان کریموں کی ہے، وہ آپس میں شیر و شکر، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے۔ آج جو لوگ تقسیم کر رہے ہیں کہ ذکر اہل بیت کرو تو رافضی، ذکر صحابہ کرو تو ناصبی، یہ پتہ نہیں یہ بیماری کیوں آ رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ ہمیں صحابہ کرام بھی پیارے ہیں، اہل بیت نبوت بھی پیارے ہیں۔ مولا کائنات کے بہت سے فضائل ہیں۔ ایک مشہور حدیث ان کان صحیحا انا دار الحکمت وعلی بابها،
اور دوسری انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ۔ وہ مولا کائنات نبی پاک کے فیضان سے کیسے ہیں؟ فرماتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو اس سے قبل کہ مجھے نہ پاؤ، یعنی وہ دروازہ ہیں اور علم کا یہ حال۔ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اتنی کتابیں ہو جائیں۔ تو جب دروازہ شہر علم کا یہ حال ہے تو شہر علم کا کیا حال ہوگا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تقوی کے لحاظ سے، زہد کے لحاظ سے، ورع کے لحاظ سے ممتاز ترین شخصیت ہے۔ شجاعت، اب دیکھیں کہ کوئی ایک شخص کسی ایک فیلڈ میں ہوتا ہے تو دوسری فیلڈ میں تھوڑا بہت، لیکن ان کو جس فیلڈ میں دیکھیں امام نظر آتے ہیں، نمایاں نظر آتے ہیں۔ اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے لیے ارشادات آپ نے سنے، اب ایک ارشاد اور سن لیجئے۔ فرمایا علی سے محبت رکھنے والا مومن ہوگا، علی سے یعنی مومن اس سے محبت کرے گا اور منافق ان سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ کسوٹی بن گئے ایمان کے حوالے سے کہ علی سے محبت ایمان ہے اور علی سے بغض نفاق ہے۔ ذکر علی کرنا سعادت کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ ان سے کسی قسم کی ناراضی یا ان کے بارے میں کوئی منفی خیال رکھنا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ شجاعت کے حوالے سے جب بدر میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی تلوار ذوالفقار چلا رہے تھے تو بدر میں 70 کافر مارے گئے، ان میں سے 30 صرف حضرت علی نے مارے تھے، اور فرشتہ ندا کر رہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا جوان کوئی نہیں، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں۔ خیبر کا مشہور واقعہ، 3 مرتبہ صحابہ نے حملہ کیا۔ خیبر کا قلعہ پہاڑی پر تھا، نیچے سے تیر چلاتے ہیں، اوپر جاتے جاتے تیر کی رفتار سست ہو جاتی ہے، وہ اوپر سے پتھر پھینکیں یا تیر پھینکیں تو نیچے تیزی سے آتا ہے، فتح نہیں ہو رہی۔ بخاری میں دیگر کتابوں میں حدیث موجود، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو عطا کروں گا لأعطین الرایۃ غدا، یہ جھنڈا کس کو عطا کروں گا؟ رجلاً، ایک مرد کو۔ نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتے ہیں، سند مل رہی ہے، بارگاہ رسالت سے سند مل رہی ہے۔ صحابہ کے لیے رات گزارنی مشکل ہو گئی، کب صبح ہوگی اور اس خوش نصیب کا نام سنیں گے۔ سب تمنا کر رہے تھے کہ میرا نام آ جائے۔ فجر کے بعد صحابہ نبی پاک کے چہرہ انور پر نگاہیں ٹکائے ہوئے، کب یہ لب ہلیں گے اور اس خوش نصیب کا نام آئے گا۔ فرمایا این علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہیں؟ عرض کی گئی کہ ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آشوب چشم ہے، ایک عریش خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں، چلنے میں دشواری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ۔ 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت علی تشریف لائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھا لیا اور فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، ان کی آنکھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا، فبرئ،
مولا کائنات فرماتے ہیں نہیں پتہ چلا تھوک مبارک پہلے پھیلا یا میری آنکھیں پہلے ٹھیک ہو گئیں۔ حضور نے انہیں جھنڈا عطا کیا۔ صحابہ نے کہا جب تک ہم قلعے میں داخل ہو کے دو بدو نہیں لڑیں گے کامیابی نہیں ہوگی۔ حضرت علی یہ نہیں فرماتے کہ تم 3 مرتبہ کوشش کر چکے ہو تو اب میں اکیلا کیسے، نہیں، فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ صحابہ کو لے کر بڑی جواں مردی کے ساتھ قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ قلعے کے دروازے بہت لمبے، بھاری اور بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے قلعہ دیکھا ہو تو اس کے دروازوں کا اندازہ ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس بند دروازے کے ایک پلو کو، پلے کو، کواڑ کو پکڑتے ہیں اور اکھیڑ دیتے ہیں اور اس کو ڈھال بنا لیتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ دروازہ بعد میں 40 یا ایک روایت کے مطابق 80 افراد اٹھاتے ہیں تو مشکل سے اٹھتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ نے ایک ہاتھ سے کیسے اکھیڑ لیا؟ تو فرمایا میں نے اسے قوت جسمانی سے نہیں، قوت ربانی سے اٹھایا تھا، اکھاڑا تھا۔ وہاں ایک شخص مرحب نام کا بڑا بہادر کہا جاتا ہے کہ 1000 آدمی سے زور لگاتا تھا۔ اس کا نیزہ ہی کتنے من وزنی بتایا جاتا ہے۔ لوہے میں غرق تھا، خود لوہے کا ایک رنگ، پگڑی باندھ کر لوہے کے رنگ کو رکھتے تھے، پھر کپڑا باندھ لیتے تھے تاکہ کوئی تلوار مارے تو سر نہ کٹے۔ اس نے 2 خود باندھے ہوئے تھے، پورے جسم پر لوہے کا کور یعنی لوہے میں غرق تھا۔ اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ حضرت علی کے مقابلے پر آیا، جس کو خیبر سب سے بڑا اپنا بہادر جنگجو کہتے تھے۔ آ کر اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحبو، پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، یعنی یہ کہ میری جوانی، میری شجاعت، بہادری کو سب جانتے ہیں۔ مولا علی نے بڑے پیار سے جواب دیا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے ہی میرا نام حیدر رکھا ہے، شیر کو کہتے ہیں۔ وہ حملہ آور ہوا، آپ نے اپنے آپ کو اس کے حملے سے بچایا اور پھر اپنی تلوار ذوالفقار گھماتے ہوئے اس کے سر پر اس زور سے ماری، دونوں خود کٹے، اس کا سر کٹا، اس کا جسم کٹا، اس کا گھوڑا کٹا، 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ مولا علی کی شجاعت عمر ابن عبد ود کے لیے بھی آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے شجاعت کے حوالے سے بھی بہت ہی کارہائے نمایاں انجام دیے۔ کسی کی جرأت نہیں تھی مولا علی کے مقابل ہوتا۔ ابن ملجم نے پیچھے سے وار کیا، کوفہ میں مسجد جاتے ہوئے یا مسجد کے محراب میں آپ پر وار کیا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے رسول پاک نے فرمایا تھا ایک وہ شخص بہت برا تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں ٹانگیں کاٹی تھی، اور ایک وہ شخص بدبخت ہوگا اے علی جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور تیری داڑھی خون سے بھر جائے گی۔ اس ابن ملجم نے آپ پر وار کیا۔ اس کے 3 دن تک آپ ظاہری حیات میں رہے اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ چوتھے خلیفہ ہیں، بڑی شان والے، طریقت کے تمام سلاسل کے آپ امام ہیں، پہلی امتوں کے ولیوں کے بھی آپ بادشاہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ وہ مولا علی، وہ مولا کائنات، وہ شان والے حیدر کرار، مولا غم گسار، کروڑوں سلام ان پر۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کی پیروی اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات،
مولا کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں آپ کا یہ خطبہ موجود کہ میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے، سیہلک فی صنفان، میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہوں گے۔ ایک وہ جو محبت میں مجھے اتنا مبالغہ یعنی حد سے بڑھائے گا، میری تعریف حد سے زیادہ کرے گا۔ دوسرا جو بغض رکھنے والا وہ میری شان گھٹائے گا، ایک حد سے بڑھائے گا اور ایک شان گھٹائے گا۔ فرمایا یہ دونوں میرے بارے میں ہلاک ہوں گے، دونوں ہلاک ہوں گے۔ میرے بارے میں صحیح کون ہے؟ جس کی حالت نمط الاوسط، جس کی حالت درمیانی، نہ وہ حد سے بڑھائے گا نہ شان گھٹائے گا۔ الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت ہیں جو انہیں مولا کائنات مانتے ہیں۔ مولا کائنات کی کوئی ایسی تعریف جو خلاف واقعہ ہے وہ مولا علی کو بھی پسند نہیں ہوگی۔ ہم ان کی وہی تعریف کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے، اور یہ قرابت رسول رکھتے ہیں، ان کی محبت ہم پر واجب ہے، خلفائے راشدین میں سے ہیں اور صحابہ میں جو سب سے افضل صحابہ ہیں ان میں سے ہیں۔ ان کی پیروی، ان کی محبت، ان کی تعظیم ہم پر لازم۔ اللہ کرے کہ ہم ان کے نام سے لوگوں کو جوڑیں، نہ کہ ان کو جدا کریں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔